بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور مدرسہ حضرت اکرمہ کے طالب علم بھائیوں، قرآن مجید میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اوپر جو رسم و رواج کی زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، یہ پیغمبر ان زنجیروں اور بیڑیوں کو کاٹ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسم و رواج کو ختم فرما کر ایک صاف ستھرا نکھرا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا، ایک ایسی شریعت دی جس میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ایسا نظام عطا کیا جو ہر طرح سے بے عیب نظام ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس نظام کو اپنی زندگی میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی نافذ کریں۔ نکاح کے سلسلے میں بھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ جو کچھ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ہم نے رسم و رواج کو پڑھایا، ہم نے دوسروں سے غلط طور طریقے لے لیے اور آج اس بوجھ تلے ہم دبے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو مالیگاؤں میں ماشاءاللہ پھر بھی ذرا سدھرے ہوئے لوگ ہیں، تو زیادہ جہیز کے مطالبات نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں یہاں بھی، لیکن حرص کا پیٹ ذرا ہمارے یہاں چھوٹا ہے۔ میں اور علاقوں میں جاتا ہوں، بہار میں، یو پی میں، وہاں صورتحال بہت خراب ہے۔ وہاں تو پوری فہرست آتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اور غضب یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ جہیز میں بائک، ٹی وی، پیسے یہ سب مانگتے تھے، اب تو جہیز میں جہاز مانگنے لگے کہ ہم کو جہاز دے دو۔ یعنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ اور جس طرح ہر چیز آج منڈی میں بک رہی ہے، اسی طرح دولہے بھی بک رہے ہیں۔ جو شادی کرنے والا آدمی ہے وہ بھی بک رہا ہے، اس کی بولی لگائی جاتی ہے کہ یہ سب چیز ملے گی تب یہ جو حضرت والا دامت برکاتہم ہیں نکاح فرمائیں گے۔ آپ غور کیجئے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی دے رہا ہے اور اس کے بعد اس سے سامان بھی مانگا جا رہا ہے، اور مرد جس کو اللہ نے قوت بازو عطا کیا ہے، مرد جس کو اللہ نے کمانے کی صلاحیت دی ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مرد کو جو عورت پر ایک درجے کی فضیلت دی گئی ہے، اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ صلاحیتیں ایسی دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی ہیں، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو آدمی خرچ نہیں کر رہا ہے، الٹا وہ دلہن سے، لڑکی والوں سے خرچ کرانا چاہتا ہے، تو اندازہ کر لیجئے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے،
لیلا مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. یعنی جس کو شوہر ہونا تھا وہ بن گیا بیوی، اور جس کو بیوی بننا تھا اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو، پلنگ تم لے کے آؤ، الماری تم لے کے آؤ، اور صرف الماری نہیں، اس میں رکھنے کے لیے پیسہ بھی تم لے کے آؤ، اور اس کے بعد پھر اس کو ستانا، اس کو تانے دینا. یہ سب خلاف شریعت کام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور ہمارے سماج کی ایسی نحوستیں ہیں جنہوں نے ہمارے پورے سماج کو تباہ و برباد کر دیا. ہمارے نوجوانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، ان کے سرپرستوں کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں. تو جو صورتحال بن رہی ہے، بن چکی ہے، اسی کو روکنے کے لیے ہمیں مل جل کر کوشش کرنی ہوگی، اور خاص طریقے پر نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. جب وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہم خود خرچ کریں گے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم نکاح کم خرچ کے ساتھ کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عالیشان منڈپ لگائیے، شامیانے لگائیے، خوب موٹے موٹے صحت مند قسم کے کارڈ چھپوائیے. آج کل میں سفروں سے واپس آتا ہوں تو اپنے ہاں خوب نکاح ہو رہے ہیں، بہت سے دعوت نامے گھر پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بعض اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے گاما پہلوان کی نسل سے کوئی چلا آیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کتاب رکھی ہوئی. ایک دفعہ تو میں بہت خوش ہو گیا، میں نے سوچا کہ اللہ نے مالیگاؤں کے کسی آدمی کو اتنا ذوق دیا ہے کہ کتاب اتنے اچھے لفافے میں رکھ کے اس نے مجھ کو تحفے میں دیا ہے. لیکن جب نکالا تو معلوم ہوا کہ نہیں، مالیگاؤں ابھی اپنی جگہ ہی پہ ہے، اس لیے کہ اندر سے کتاب کے بجائے شادی کا کارڈ نکلا. اب آپ سوچئے اتنا پیسہ ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں، اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں. بمبئی سے ایک صاحب نے مجھ کو دعوت نامہ بھیجا، کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا. تو میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ ایک شادی کا کارڈ، شادی کا ایک کارڈ 1250 روپے میں چھپا ہے، ہزاروں کارڈ چھپے ہوں گے. تو آپ سوچئے کتنے پیسے برباد ہوئے. یہ سب اسراف ہے، فضول خرچی ہے. شادی بیاہ کے سلسلے میں ہم سے بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے، اور یہ جو جہیز کا لین دین بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، مطالبات کیے جا رہے ہیں، اس پر زور دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، غریبوں کے ہاں آفتیں آ رہی ہیں، کتنی بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جا رہی ہیں، کتنے گھرانے ویران ہو رہے ہیں، بے آباد ہو رہے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دلہن کو گھر سے رخصت کیا گیا اور اس جہیز کی وجہ سے اس دلہن کو خوش و خرم زندگی ملنے کے بجائے صورتحال یہ ہوئی کہ اس کو اپنی جان کی بازی ہار دینی پڑی، دنیا سے رخصت ہو جانا پڑا. دسیوں واقعات ہیں اور ہم لوگوں کو اس کی اطلاع ملتی رہتی ہے. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب یہ ہمارے قاری حفیظ الرحمن صاحب شائع کرتے ہیں، میرے والد کی 2 تقریریں ہیں. اس وقت والد صاحب جہیز کے سلسلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو روکیے، بارات ختم کیجیے، لڑکی والوں کے ہاں جو دعوت طعام ہو رہی اس کو روکیے. اور یہ واقعہ وہ سناتے تھے، بہت پردرد واقعہ ہے، اس تقریر میں بھی غالباً ہے کہ میر تقی میر جو بہت بڑا شاعر تھا، اس کی بیٹی کو اس نے رخصت کیا اور کہیں سے قرض لیا، غریب آدمی تھا، قرض لے کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. بیٹی تو چلی گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس بیٹی کو معلوم ہوا کہ میرے والد پر قرض ہے اور قرض والے ستا رہے ہیں.
تکلیف دے رہے ہیں اور اس کے دل پر بوجھ ہو گیا۔ لڑکیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، والد سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اندر ہی اندر صدمے کی وجہ سے وہ گھلنے لگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مہینے بیمار رہ کر فوت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا جنازہ شاعر کے دروازے پہ لایا گیا تو اس نے اپنی بیٹی کے جنازے کو دیکھ کر یہ پردرد شعر پڑھا، جس سے اس باپ کے دل کی حسرت، غم، رنج اور صدمہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی کسک وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو خدا نے باپ بنایا ہے، اور وہ بھی بیٹی کا باپ بنایا ہے۔ اس کی تکلیف وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس باپ نے، شاعر نے کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ یعنی ہم نے ساری چیز تم کو دے دی تھی، صرف تمہارے جہیز میں کفن رکھ کر دینا بھول گئے تھے۔ یہ ایک سامان بھی رکھ کر دے دیتے تو سامان جہیز مکمل ہو جاتا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی دردناک واردات ہے، اور ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہو پاتا۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں جہیز کی تباہ کاریاں ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ جہیز کے بوجھ تلے دبنے کی وجہ سے ہماری بہت سی بہنیں، بیٹیاں وہ ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ کتنی ایسی ہیں کہ جو بدکاری میں، حرام کاری میں پڑ جا رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، اور یاد رکھیے سماجی برائیوں کو مٹانے کے لیے طاقتور آواز بلند کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جب برائیوں کا سیلاب آ چکا ہو تو اس پر بند ماننے کے لیے سب کو مل جل کر آگے آنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ محنت کریں اور کام بن جائے گا، سب کو فکر مند ہونا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں مقامی سطح پر قاری حفیظ الرحمن صاحب بھی بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے عزیز نوجوان آئے ہیں یہ لوگ بھی ماشاءاللہ الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں۔ ہمارے مولانا حافظ نصر اللہ صاحب اور اور عزیزم جاوید امان صاحب اور ان کے ساتھی اور ان سے جڑے ہوئے لوگ ماشاءاللہ اس مہم کو اچھی طرح چلا رہے ہیں، اور ایک ہی آواز ہے کہ جو رسم و رواج ہیں ان سے بچا جائے، جو نکاح کے سلسلے میں ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ آواز یہ ہے کہ جو جہیز کی تباہ کاریاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر لین دین اور بغیر جہیز کے نکاح کو عام کیا جائے۔ ہم لوگوں نے ہمارے مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کی نگرانی میں ملک گیر سطح پر مہم چلائی تھی، آسان مستون نکاح مہم، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی طرف سے پورے ملک میں الحمدللہ اس کی آواز لگی تھی، اور اس کے اچھے اثرات بھی سامنے آئے تھے۔ لیکن ملک بہت بڑا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں بھرپور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے حافظ نصر اللہ صاحب اور جاوید امان صاحب اور ان کے ساتھی محنت کر رہے ہیں اور علماء کرام کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر میں بھی ہم لوگوں کو آواز لگانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں جلسے میں آپ سن لیجئے اور بس یہاں سے رخصت ہو جائیے۔ ہم کو جہاں تک ممکن ہو آواز پہنچانی ہے،
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آدمی موجود ہے وہ غائب تک پیغام پہنچائے۔ آپ یہاں آئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں ان تک پیغام پہنچائیے، جہاں تک ہو سکے آواز لگائیے، جہاں تک ہو سکے اس مہم کا تعارف پہنچائیے اور لوگوں کو آمادہ کیجیے کہ نکاح بغیر جہیز کے ہو، نکاح سادگی کے ساتھ ہو، نکاح سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سنت وہ سکہ ہے اور شریعت وہ سکہ ہے جو ہر زمانے میں چلے گا۔ جب نکاح ہوتا ہے، مہر کی بات کہتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں نا، بس سکہ رائج الوقت، سنا ہے کہ نہیں تم لوگوں نے؟ کبھی نکاح میں شریک ہوتے ہو یا نہیں؟ یا اپنے نکاح میں بھی نہیں گئے تھے؟ ارے بس سکہ رائج الوقت کہتا ہے نا، قاضی کی نہیں کہتا ہے۔ مہر جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا اتنا روپیہ مہر بسکہ رائج الوقت۔ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مقرر ہو جائے کہ یہ رقم اس زمانے کی جو کرنسی اور سکہ ہے اس میں دی جائے گی، متعین کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سکے اور کرنسیاں بدل جاتی ہیں، پہلے اشرفی چلتی تھی، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، پھر وہ غائب ہو گئے، اس کی جگہ نوٹ آ گئی۔ پہلے نوٹ پہ کچھ اور ہوتا تھا، اس کے بعد گاندھی جی آ گئے، پھر گاندھی جی کو بھی اب کھسکانے کے ارادے میں لوگ ہیں، تو اس کے بعد جو ہے 1000 کا نوٹ تھا، ایک دن مودی جی کو خواب دکھا، وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ اب یہ بند ہے نا، اور 500 والا جو پرانا نوٹ تھا وہ بھی بند، نیا پھر آ گیا۔ کسی دن اور بشارت ہو جائے گی ان کو تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہمارے قاری حفیظ الرحمن صاحب اصل میں ان کو ایک اور مہم چلانی چاہیے کہ لوگ خواب دیکھنا بند کر دیں، لیکن وہ چلاتے نہیں ہیں مہم، وہ ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، جائز مخالف مہم میں۔ تو اس لیے کہتے ہیں بس سکہ ہے رائج الوقت۔ اب سنیے، ہر زمانے کا ایک سکہ ہوتا ہے، اگلے زمانے میں وہ چلن سے باہر ہو جاتا ہے۔ آج کی کرنسی کل چلن سے باہر ہو جائے گی، اس ملک کی کرنسی یہاں نہیں چلے گی۔ آپ اگر سعودی کا ریال لے کے آ جائیں اور جائیں اور دیں مسجد یا رسول اللہ کے بازو میں کرانے کی دکان پہ اور کہیں کہ لیجئے یہ، آپ کہیں کہ ریال، وہ آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں کہ آپ دوسرے ملک کی کرنسی اس ملک میں نہیں چلا سکتے۔ ہر ملک کی ایک کرنسی ہے اور ہر دور کا ایک رائج الوقت سکہ ہے، کرنسی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں؟ اب سنو، جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے کہ آج کے دور کا جو سکہ ہے وہ کل چلن سے باہر ہوگا۔ دوسرے ملک کا جو سکہ ہے اور کرنسی ہے وہ اس ملک میں نہیں چلے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی شریعت اور حضور کی سنت وہ سکہ ہے جو ہر زمانے میں رائج الوقت ہے، جو ہر زمانے میں اور ہر خطے میں اور دنیا کے ہر حصے میں چلے گا۔ وہ کبھی چلن سے باہر نہیں ہو سکتے، وہ کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز پرانی ہوگی، اللہ کی شریعت پرانی نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ نکاح کریں سنت و شریعت کے موافق۔ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں، ان کی خدمت میں ایک بڑی بی آئیں، کہنے لگی مجھ کو مرید کر لیجئے اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں، منع ہے۔ اصلی پیر تھے نا، تو کہا منع ہے، ورنہ وہ نقلی والے ہوتے تو کہتے آ جاؤ، ان کے ہاں تو مصافحہ معانقہ سب جائز ہے۔ وہ اصلی تھے، نقلی والے تو ان کے ہاں تو سب دروازہ کھلا ہوا ہے، جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ جو نقلی والے ہیں ان کا یہ حال ہے، جو اصلی والے ہیں ان کا کیا حال ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلیں گے۔ کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق۔ شریعت سے انحراف نہیں کریں گے، سنت سے انحراف نہیں کریں گے۔
تو وہ بہت متقی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، منع ہے۔ اس خاتون نے کہا حضرت آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، میری عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے، میں صرف برکت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا سنو، دیکھو کتنا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کہ سنو، یہ سچ ہے کہ تم بھی بوڑھی ہو اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھو اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ تم بھی بوڑھی ہو اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ تو عزیزو، نوجوانوں، اللہ کی شریعت کے مطابق نکاح کا عزم کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کی تقریب کو انجام دو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، ابھی یاد آ گئی، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتے تھے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، دھیان سے اس کو سننا۔ ان کے پاس ہزاروں لوگ آتے تھے، جب وہ خانقاہ میں ہوتے تھے ایک ہفتے میں ایک ہفتہ قیام کرتے تھے، نہیں بھی تو کوئی 5-7 ہزار 10 ہزار لوگ آتے ہوں گے، اور ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ بیٹھ گئے، 6-8 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے ملتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ قاری حفیظ الرحمن صاحب آپ بھی سنیے، یہ بات بہت اہم بات ہے، آپ اس کو نقل بھی کر سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جس شادی میں، جس نکاح میں جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لڑکی والوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور جہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس نکاح میں شریعت کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، ایسے گھرانوں میں معذور اور لنگڑے لولے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے تھے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اولاد ناقص پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی سزا ہے جو مسلط ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بہتر ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت اچھی رہے، تو نکاح اللہ کی شریعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اور سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کے نکاح اسی طرح کروائیں۔ لالچی لوگوں کے ہاتھ میں اپنی بچی مت دیجیے، لالچی لوگوں کے ہاں اپنی لڑکی کا رشتہ مت کیجیے۔ لالچی لوگوں کی ہمت افزائی کرنا سماج اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ لالچی لوگوں کے ہاں اگر لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، تو رشتہ توڑ دیجیے، اس لیے کہ ایسے لالچی لوگ کبھی آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہ آپ کی بیٹی پر کبھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ مال کی طرف نگاہ رکھیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، لالچی لوگوں کے ہاں اپنی بیٹی مت دیجیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاں رشتہ کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب تم کو اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈنا ہو تو اللہ سے ڈرنے والا ڈھونڈو۔ اور اگلا جو جملہ ہے کتنا خوبصورت ہے، کہتے تھے اگر تمہاری بیٹی اس کو پسند آ جائے گی تو وہ خوش رکھے گا، اور اگر نہیں پسند آئے گی تب بھی ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا انتخاب کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور مشغولیت بھی بہت تھی۔ آج ہماری بھتیجی اور حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب کی بیٹی حافظ بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس کی تقریب تھی، اس میں بھی ہم لوگ مشغول تھے، لیکن یہاں آنا بھی ضروری تھا۔ یہ ہمارا جاوید ہے اور یہ مولانا نصر اللہ صاحب ہیں، دونوں ہمارے عزیز ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور محنت کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اور ان کے جتنے ساتھی ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو نصیحت کرتا ہوں، اعتدال سے کام کریں اور اخلاص سے کام کریں۔ کام اچھا ہو مگر غلط طریقے سے ہوگا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو کام حق ہے،
حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کام بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور نیت بھی حق ہو، تب اس کا نتیجہ اچھا آتا ہے. اعتدال، اخلاص اور توازن، اس کا پورا خیال رہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. نمائش کا کام سدا نہیں چلتا اور خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا. جیسے یہ مدرسہ خلوص سے قائم ہوا، اللہ نے اس مدرسے کو کتنی برکت عطا کی. یہ ہمارے قاری ریحان صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت پرانے آدمی ہیں، داڑھی صرف ان کی سفید نہیں ہو رہی ہے، وہ کچھ ان کا نسخہ ہے اس کی وجہ سے، لیکن ماشاءاللہ بہت محنتی آدمی ہے. ہمارا عزیز ہے اور ہمارا بہت مخلص اور قرآن مجید کا خادم، اور ان کو دیکھ دیکھ کے مجھ کو خوشی ہوتی ہے. جن کو دیکھ کے میرا خون بڑھ جاتا ہے ان میں سے قاری ریحان بھی ہے. ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اور خلوص سے کام کرتے ہیں، اور ان کی جماعت بھی ماشاءاللہ حفاظ کی جو اساتذہ ہیں ان کے بڑے مخلص اساتذہ ہیں. سب لوگ جو ہیں اساتذہ عام طریقے پہ محتمم کے مرنے کی دعا مانگتے ہیں، یہاں کے اساتذہ ان کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ خوبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے. ایک اور دعا ہے لیکن وہ یہاں دینا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے آفس میں جاؤں گا تو دعا دے دوں گا انشاءاللہ. علی اعلان دعا دینے میں ان کے حالات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے اور اس مدرسے کو بھی ترقی دے. ماشاءاللہ قرآن مجید کی خدمت کا یہ بڑا مرکز قائم ہو گیا. اللہ بس نظر بد سے حفاظت فرمائے اور فتنوں کے فتنے سے بچا لے اور حاسدوں کے حسد سے بچا لے. اب ایک دفعہ ذرا ہمارے جاوید کو بتاؤ کہ تم لوگ سب مہم میں ساتھ دو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ ذرا طاقت سے کہو کہ تو آنے والوں کو بھی ہوگا نا کہ مالیگاؤں میں ذرا زندہ لوگ رہتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، نعمت سے نوازے آپ سب کو اور شہر کے سب لوگوں کو. اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے مالا مال فرمائے.